آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعویذ۔ تعویذ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا اسے پہننا صحیح ہے بھی یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ تعویذ عربی زبان کے لفظ اوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پناہ لینا یا حفاظت طلب کرنا۔ اہل علم کے نزدیک اگر کوئی شخص قرآن کی آیات پڑھ کر خود پر دم کرے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ اصل میں عوذ یا رقیہ ہے، جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یا آیت الکرسی پڑھنا، یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور حقیقی حفاظت اسی میں ہے۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں اور دنیا کے بہت سے مختلف علاقوں میں بدقسمتی سے تعویذ کا مطلب اصل سے ہٹ کر کچھ اور لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ پر الفاظ، اعداد یا نشانات لکھ کر انہیں گلے میں ڈال لینے یا بازو پر باندھ لینے سے وہ بیماری سے شفا پا لیں گے یا کسی نقصان سے بچ جائیں گے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اکثر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان تعویذات کے اندر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ پہننا جائز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر تعویذات میں جو الفاظ درج ہوتے ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں، اور کئی بار ان میں شیطانی کلمات یا جادوگری کے اثرات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ رجحان اس وقت شروع ہوا جب لوگوں نے اپنی روزمرہ کی مشکلات جیسے بیماری، نظر بد، رزق کی کمی یا نقصان کے خوف کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تعویذوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یوں ایک باطل عقیدہ پروان چڑھا جس کی وجہ سے آج بھی لوگ تعویذ کے ذریعے حفاظت اور برکت کی امید لگاتے ہیں۔ اصل حفاظت صرف اللہ کے کلام کو پڑھنے اور اس پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا بھی یہی موقف تھا کہ تعویذ پہننا جائز نہیں ہے، چاہے اس میں قرآن کی آیات ہی کیوں نہ لکھی ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعویذ اور گنڈے یہ سب شرک ہیں۔ یہاں تمائم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو گلے میں لٹکائی جائیں، اور اللہ نے فرمایا اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اسلام میں حفاظت کے لیے تعویذ پہننے کی کوئی اجازت نہیں۔ صحابہ اور سلف الصالحین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، دعا کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کسی کاغذ یا دھاگے پر نہیں۔ حقیقی تعویذ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یعنی معوذتین اور قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ سے اپنی پناہ مانگنا یا خود پر دم کرنا۔